اللہ رب العزت نے فرشتوں پر حضرت انسان کی جو سرفرازی، فوقیت اور فضیلت کی وجہ بیان کی وہ علم ہے۔ ہم نے بڑی محبت کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا ہے، اور یہ میں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی پہلی جلد ہے، اور آپ نے پہلی جلد کا پہلا باب علم کا باندھا ہے، اور یہ احیاء علوم الدین آپ سرکار کی وہ کتاب ہے جب آپ نے لکھی تو کئی ناقدین مخالفین نے آپ کے اوپر فتوے لگائے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے فتوے لگائے گئے کہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور آپ نے ساری زندگی سمندر میں کشتی کے اندر گزاری ہے، جن کو آج قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر 6 مرتبہ کفر کے فتوے لگا کہ ان کو شہر بدر کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ کسی دن بڑے بزرگوں کے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے بھی جب کتاب لکھی تو آپ پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے، اور ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو حازم، شیخ ابو حازم، انہوں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب احیاء علوم الدین کو آگ لگا دی، آگ لگا کے جلا دیا۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا۔ پھر باطناً روحانیتاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور اپنی یہ کتاب احیاء علوم الدین لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ عرض کی آقا یہ میں نے کتاب لکھی ہے، حضور آپ اس کو خود دیکھ لیں، اگر یہ قرآن اور آپ کی سنت کے عین مطابق ہے، آپ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہے، تو پھر تو آقا ٹھیک ہے، اور اگر آقا آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کی سنت کے خلاف ہے، آپ کی منشا کے خلاف ہے، قرآن اور آپ کی سنت کے خلاف ہے، تو آپ خود اس کو جلا دیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر یا رسول اللہ یہ میری کتاب آپ کی منشا اور سنت کے عین مطابق لکھی ہوئی ہے تو شیخ ابو حازم سے میرا بدلہ لیں، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آپ کی کتاب پکڑ دی اور سرکار دیکھتے گئے، کئی جگہوں سے آقا علیہ السلام نے کھول کے دیکھی۔ آقا علیہ السلام کے لیے کون سی مشکل تھی، ایسے نظر مار کے سارا دیکھ لیا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب تو میری منشا اور مرضی اور سنت کے عین مطابق لکھی ہوئی ہے، ابو حازم کون ہوتا ہے اس کو جلانے والا، اس کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ پھر ابو حازم کو حضور علیہ السلام کی کچہری میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے کپڑے اتروائے، قمیض اتروائی، اور حضور علیہ السلام نے 3 کوڑے اس کو مارے۔ تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ میرے غزالی کی کتاب کو تو جلائے؟ پھر یہ ابو حازم کا پوتا بیان کرتا ہے، یہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے، حضرت امام غزالی کی سیرت کو آپ پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا۔ پھر آپ کا ابو حازم کا پوتا بیان کرتا ہے کہ میرے دادا جان، ان کی یہ درد سے یہ حال تھا، کیفیت تھی کہ ہر وقت کراہتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے، چارپائی پہ تڑپتے تھے۔ 3 دن ان کی اسی طرح کیفیت گزری۔ پھر آقا علیہ السلام کی کچہری لگی، حضرت امام غزالی کو بھی بلایا گیا، ابو حازم کو بھی بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ ابو حازم کو معاف کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ سرکار نے معاف کر دیا، درد ختم ہو گئی۔ پھر ابو حازم نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ سرکار کی یہ کتاب احیاء علوم الدین سونے کے پانی سے لکھوائی۔
اور اس کے باوجود حضرت ابو حازم کے بیٹے بیان کرتے ہیں جب میرے دادا جان کا وصال ہوا ان کو غسل دے رہے تھے، غسال جب ان کو غسل دے رہا تھا تو میں نے ان کی پشت پر دیکھا حضور کے مارے ہوئے کوڑوں کا نشان اس وقت بھی اس کی پشت پہ موجود تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں امام غزالی حضور کی بارگاہ کے کتنے محبوب ہیں۔ اور قطب العالم قطب الاقطاب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کو سچ بات بتاؤں، مجھے جو بھی فیض ملا ہے ان ہستیوں کا ذکر کر کر کے، ان سے محبت کر کر کے، ان کی عظمت و شانوں کو بیان کر کر کے ملا ہے، اور میں جب بھی پیار سے ان کا ذکر کرتا ہوں ان کی بارگاہ سے فیض نصیب ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر درسوں میں مکاشفۃ القلوب کو 2-3 مرتبہ پڑھا ہے، اول تا آخر پوری کتاب درسوں میں نے پڑھائی ہے، ہمارے پاس باقاعدہ ریکارڈ کی ہوئی ہے، ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ جب ہماری بڑی محبت سے ہم پڑھتے رہے ہر رات، جب احیاء کا مکاشفۃ القلوب سرکار کی کتاب مکمل ہوئی تو اسی رات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ مجھے لے جایا گیا۔ میں آپ کے دربار شریف کا گنبد میرے سامنے تھا اور دروازہ، اور میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے بتایا گیا یہ امام غزالی کا دربار ہے۔ سمجھے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی خدمت سے مجھے بڑا فیض ملا ہے، میں نے ان کی کتابوں کو بہت پڑھا ہے، اور یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں صرف علم نہیں رکھا، اپنا فیض بھی رکھا ہے۔ آج بھی ان کی کتاب پڑھو تو کتاب سے روحانیت ملتی ہے اور فیض نصیب ہوتا ہے، اور کتاب کے اندر چاشنی، چس اور سواد موجود ہے۔ کتاب پڑھنے لگ جائیں کتاب چھوڑتی نہیں ہے۔ تو قطب الاقطاب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی دیکھی، حضور علیہ السلام کی مجلس میں انبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے پیارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی امتوں میں میری امت جیسا عالم، غزالی جیسا کوئی عالم تھا؟ میری امت کے عالم غزالی جیسا کوئی عالم آپ کی امتوں میں تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں آقا، ہماری امت میں نہیں تھا۔ تو ان کی عظمت اور شان کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبیوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہے ہیں۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو کیا پتہ غزالی کون ہے؟ جو پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں امام غزالی کا کیا رتبہ ہے۔ آپ کو جب میں پڑھتا ہوں خدا کی قسم لگتا ہے اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں اور ان کے دل کے اوپر نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اوپر الہام ہوتا تھا۔ آپ نے جو لکھا ہے ہم اس کو صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے جو آپ لکھ گئے ہیں۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار ہیں۔ علامہ نے کہا رسم آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔